جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کون جیت رہا ہے۔ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو چیز بتا دوں کہ جنگ کے اندر نقصان دونوں سائڈس پہ ہوتا ہے، میزائل ادھر بھی گر رہے ہوتے ہیں، میزائل ادھر بھی گر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں ایران کی بات کروں تو پہلے دن جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو ایران کے جو ٹاپ جرنلز تھے آرمی کے، ایون آرمی چیف اور ان کے جو سائنٹسٹ ہیں نیوکلیئر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کم بیک نہیں کر پائے گا کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ آرمی کی جو تھی وہ شہید ہو چکی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے ایران نے کم بیک کیا اور اسرائیل پہ حملہ کیا۔ جب اسرائیل پہ حملہ کیا تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، بڑا مشہور زمانہ ان کا نام ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پاورفل یہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کی جو ایکوریسی ہے وہ 100% ہے، یعنی کہ وہ ایک میزائلز بھی جو ہے نا وہ مس نہیں کرے گا۔ ایران کے میزائلز گرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آئرن ڈوم بھی ویسا ہی ہے جیسے دوسرے نارمل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ اسی طرح کا ہی ہے۔ تو یہاں پہ ایران نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھائی فیل کر دیا، بتا دیا کہ بھائی آپ کا جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم بالکل ویک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نقصان جو بلڈنگز کا ہو رہا ہے، جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جو اسرائیل ہے وہ یوز کر رہا ہے اپنے فائٹر جیٹس حملہ کرنے کے لیے، وہ 70 سے 80 فائٹر جیٹس آتے ہیں، ان کی بلڈنگز کو نقصان پہنچاتے ہیں، نیوکلیئر کے جو ان کے پلانٹ ہیں ایران کے، وہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر فورس ہے، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ جا کے اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے آئے، لیکن جو ان کے پاس میزائل سسٹم ہے وہ اتنا کو پاورفل ہے، اتنا کو اسٹرانگ ہے، جو انہوں نے دکھا دیا ہے کہ 2000 کلومیٹر بھی جو ہے نا ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بھائی وہاں سے میزائل نکلتے ہیں، پھر ان کی بلڈنگز پہ بھی لگتے ہیں، ان کے بھی جو آرمی کے انفراسٹرکچرز ہیں، جو آرمی کی انسٹالیشنز ہیں، وہاں پہ بھی لگتے ہیں۔ اب جو کچھ میزائلز ہیں کچھ رہائشی علاقوں میں بھی آ کے گر رہے ہیں۔ ابھی ایک ہاسپٹل کی بلڈنگ میں ایک میزائل لگا تو ان کا وزیر اعظم نیتن یاہو بول رہا ہے، یہ دیکھیں وہاں پہ کھڑا ہو کے، یہ دیکھیں جی یہ انسانیت ہے جی، ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا ہم نے، انہوں نے ہاسپٹل کو تباہ کر دیا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو اس کو یہ بتاؤ کہ جب تم نے غزہ کے اندر کتنے ہاسپٹلس تھے ان پہ حملہ کیا اور تم کو بتایا گیا کہ بھائی یہ ہاسپٹلز ہیں ان پہ حملہ نہ کرو، یہاں پہ جو ہیں وہ لوگ زیر علاج ہیں، مریض ہیں، نہ حملہ کرو، تو ان کا یہ کہنا تھا جی حماس والے یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں تو تبھی ہم حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی ایران نے یہ کہا بھی ہے، بڑا واضح طور پہ کلیئر کیا کہ وہ ہاسپٹل پہ حملہ ہم نے نہیں کیا، اس کے ساتھ ایک آرمی کی انسٹالیشن، کوئی آرمی کی کوئی ان کا ڈیفنس کو کے جو ہے وہ کی کوئی عمارت تھی، ہم نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ آل دو اتنی سے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا وہ کیلکولیشن ہو جاتی ہے، میزائلز رائٹ سے تھوڑا سا لیفٹ گر گیا اور تھوڑی سی بلڈنگ کو نقصان ہوا ہے، اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اگر ہاسپٹل کے پہ اوپر کرتے تو پتہ چل جانا تھا یہ ہاسپٹل پہ کیا، کسی سائڈ والی بلڈنگ سے اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا تو وہ اتنا شور مچا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ شور مچا رہے ہیں کہ امریکہ والوں کو، امریکہ والوں ہمیں بچا لو، امریکہ والوں ہمیں بچاؤ، ہمیں یہ کرو۔ اس کی وہ کلپ مجھے ملا تو یہاں میں وہ نیتن یاہو کا ضرور شیئر کروں گا۔ اب اس کلپ میں بڑی دعائیاں کر رہا ہے امریکہ سے کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کنکلوژن بڑے آرام سے جو ہے نا باہر آ جاتا ہے کہ ایران یہاں پہ جو ہے نا سبقت حاصل کر چکا ہے۔ یہاں تک جو 8-10 دن کی یہ جو وار چل رہی ہے نا، اس میں ایران جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ اسرائیلیوں کو جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم ایران سے نہیں لڑ سکتے، آل دو ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت زبردست ہے، ان کا جو ایئر فورس ہے وہ بہت زبردست ہے، لیکن ایرانی میزائلز کو بھائی وہ نہیں روک پا رہی۔ جہاں سے وہ میزائلز لانچ کر رہے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں ان کے لانچرز کو بھی اڑا دیں، بلکہ بڑے بڑے ان کے لانچرز کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا، لیکن وہ پھر لانچرز لے آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، پھر جو ہے نا میزائل حملے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ میزائلز ان سے روکے نہیں جا رہے، وہ آگے سٹی میں لگتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ اس تکلیف سے تو ضرور گزرے ہوں گے جس تکلیف سے جو غزہ والے گزرے ہیں، اس تکلیف سے تو وہ ضرور گزرے ہوں گے کہ گھر چھوڑ کے باہر جانا، کسی پناہ گاہ پہ جگہ رہنا۔ آپ کو اب تک اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ جو غزہ والے ہیں وہ معصوم لوگ وہ کس تکلیف سے گزرے ہیں۔
اور ان کو آپ نے ان کی پناہ گاہوں پہ بھی میزائل چلا کے انہیں شہید کیا. یورپ کیا کر رہا ہے؟ یورپ کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ اچھا جی، یورپ تو جو ہے نا وہ بھی سیم لائک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ بات بول رہا ہے کہ جی غلطی ایران کی ہے، غلطی ایران کی ہے جی، ایران کی وجہ سے یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا بھائی ایسے لوگوں کے لیے، ساڈا کتا تہاڈا کتا ٹومی. یار کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ تم لوگ نیوکلیر ویپن بناؤ یا نیوکلیر پلانٹس لگاؤ، کچھ بھی کرو، اس سے بجلی پیدا کر رہے ہو یا وٹ ایور کچھ بھی ہو، نیوکلیر ویپن بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو جی تم لوگ کہتے ہو جی ہم جو ہے نا وہ پیسفل نیشنز ہیں، اور جی ہم تو جو جی ہے نا ہم بڑے جو ہے نا وہ پیس کے جو ہے نا وہ قومیں ہیں، جو ہم جنگیں نہیں کریں گی تو ہم بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے بنا رہے ہیں. اچھا ایران کو کوئی رائٹ نہیں ہے، ایران کے لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کے لیے اپنا جو ہے وہ نیوکلیر ویپن جو ہے نا وہ بنائیں. میں تو حیرت زدہ ہوتا ہوں یہ چیز سوچ کے بھائی یہ ایک الزام لگانا کہ بھائی تم کو ہم نے جو ہے نا نہیں بنانے دینے. میں کوئی جرمنی کا کوئی ان کا کوئی گورنمنٹ کا ہی بندہ تھا، وہ ابھی جو ایران کے ساتھ جو ان کے مذاکرات فی الحال چل رہے ہیں یورپ کے اندر ہی، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو ہے نا ایران کو نیوکلیر ویپن نہیں بنانے دینے. اب دیکھیں ایران ٹیبل پہ آ رہا ہے، وہاں پہ بھی آ کے بات کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ پیسفل نیشن نہیں ہوتی تو وہ کہتے بھائی ہم نے بات ہی نہیں کرنی، جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. دیکھ لیں ایک قوم کی پھر جتنا نقصان انہوں نے اٹھا لیا اس کے باوجود بھی وہ پیس ٹاک کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم پیس ٹاک کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا وہ پیس ٹاک کی طرف نہیں آ رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حکومت چینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جو اسلامک انقلاب ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اسلامک قانون ہے وہ اس کو ختم کر کے کچھ ایسا لوگوں کو وہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں جو اس کے بالکل الٹ ہو. یہ تو چیز اب واضح نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور یورپ جو یہ کردار ادا کر رہا ہے بیچ میں کہ یہ جی ایران کا قصور ہے، تو یہ اس کی بیوقوفیاں ہیں. ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اس نے بھی جو ہے نا وہ جنگ کے اندر اسے بھی کودنا پڑ جائے گا یورپ کو، اسی حرکتوں کی وجہ سے ان کی. تو ایک خاص طور پہ میں دلی طور پہ ایران کے لیے دعاگو بھی ہوں، اللہ پاک ایران کو کامیابیاں نصیب فرمائے، اس جنگ میں فتح نصیب فرمائے. تو بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.